آزاد جموں و کشمیر میں 27 جولائی کو ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے الیکشن سے قبل 4 سیکورٹی اہلکاروں اور 5 مظاہرین کی ہلاکتوں کے بعد امن و امان کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کرفیو لگانے کی آپشن پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ کرفیو لگانے کے آپشن پر ابھی تک اس لیے عمل نہیں کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے بھارتی حکومت کرفیو نافذ کرتی ہے۔ تاہم اگر صورتحال قابو میں نہ آئی تو کرفیو لگانے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ ایک طرف حکومت نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے کر اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر رکھا ہے، جبکہ دوسری جانب عوامی ایکشن کمیٹی پابندی کے باوجود احتجاجی تحریک جاری رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس صورتحال نے روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کر رکھا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر میں سیاسی کشیدگی بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ موجودہ بحران کی بنیادی وجہ آزاد کشمیر اسمبلی میں کشمیری مہاجرین کی 12 مخصوص نشستوں کے خاتمے کا مطالبہ ہے، جسے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ کئی ماہ سے اٹھا رہی ہے۔ کمیٹی کا موقف ہے کہ ان نشستوں کی موجودہ حیثیت اور انتخابی طریقہ کار میں اصلاحات ناگزیر ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ آئینی نوعیت کا ہے اور اس کا فیصلہ صرف منتخب اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رائے طلب کی گئی تھی۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں واضح کر دیا کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے یا ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے آئین کے سیکشن 33 میں ترمیم ضروری ہے اور ایسی آئینی ترمیم صرف آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ آئینی تبدیلیوں کا راستہ پارلیمانی عمل سے گزرتا ہے، نہ کہ سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں اس بات پر زور دیا کہ احتجاج شہریوں کا جمہوری حق ہے، تاہم کسی بھی احتجاج کے نتیجے میں عام لوگوں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ ادھر راولہ کوٹ میں شاہزیب نامی نوجوان کی ہلاکت کے بعد حالات نے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ پولیس نے اس واقعے کی ایف آئی آر نامعلوم مسلح نقاب پوش افراد کے خلاف درج کی، تاہم عوامی ایکشن کمیٹی اور مظاہرین کا الزام ہے کہ نوجوان پولیس فائرنگ سے جاں بحق ہوا۔ یہی واقعہ بعد میں وسیع احتجاجی تحریک کا محرک بن گیا۔ شاہزیب کی میت کو سی ایم ایچ راولہ کوٹ کے باہر رکھ کر احتجاج شروع کیا گیا اور مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا جاتا تب تک تدفین نہیں کی جائے گی۔ اس دوران مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق کالعدم قرار دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح اور پرتشدد عناصر نے سی ایم ایچ راولہ کوٹ کا محاصرہ کیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فائرنگ کی اور سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا۔ پولیس کے مطابق ان جھڑپوں میں آزاد کشمیر پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 4 اہلکار ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ کمشنر راولہ کوٹ سردار وحید خان کے مطابق جھڑپوں میں 5 عام شہری ہلاک اور 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ 13 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ ان بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ واقعات کی اصل نوعیت کے بارے میں سرکاری اور عوامی موقف میں نمایاں اختلاف موجود ہے۔ حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں دفعہ 144 نافذ کر رکھی ہے۔ پولیس کی گاڑیوں اور مساجد کے ذریعے شہریوں کو اجتماعات سے گریز کرنے کی ہدایت جاری ہیں۔ راولہ کوٹ اور مظفر آباد میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق مختلف علاقوں سے 72 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما بھی شامل ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق 250 سے زائد افراد کی فہرست تیار کی گئی ہے، جنہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈول 1 میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد ان کی نقل و حرکت اور مالی سرگرمیوں پر بھی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے موجودہ بحران پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ انسانی جانوں کا ضیاع کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ مذاکرات کا عمل بند ہونے سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایکشن کمیٹی سے بارہا مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی تھی۔ فیصل ممتاز راٹھور نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ کشمیری مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ پیچیدہ آئینی اور سیاسی مسئلہ ہے، جس پر تمام سیاسی قوتوں کے اتفاق رائے کے بغیر پیش رفت ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی آزاد کشمیر میں قتل و غارت پر افسوس کا اظہار کیا اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سلجھانے پر زور دیا ہے۔
ताहम आज़ाद कश्मीर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अवामी एक्शन कमेटी ने सियासी अमल की बजाय दबाव की सियासत इख्तियार की और बाज़ अनासिर रियासती इदारों को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाइस तंजीम को कलअदम करार देने का फैसला किया गया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक रियासत के अंदर रियासत कायम करने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में सबसे अहम सवाल 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के बारे में है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ेह कर चुकी है कि इंतखाबात का इनेकाद हर सूरत होना चाहिए। तहम अगर एहतिजाजी तहरीक जारी रहती है, गिरफ्तारियां बढ़ती हैं और फरीकैन मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आते, तो इंतखाबी मुहिम शदीद मुतासिर हो सकती है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक आइंदा चंद हफ्ते आज़ाद कश्मीर की सियासत के लिए फैसला कुन साबित होंगे। अगर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान किसी मुफाहमत की राह निकल आती है तो हालात मामूल पर आ सकते हैं, लेकिन अगर तसादुम और क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा तो इंतखाबी अमल तनाज़ात की जद में आ सकता है। यूं आज़ाद कश्मीर इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सियासी इस्तेहकाम, आईनी अमल और अवामी एहतिजाज तीनों एक दूसरे के मुकाबिल आ चुके हैं और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि खित्ता मुज़ाकरात की तरफ बढ़ता है या मजीद कशीदगी की जानिब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।